مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے وہی ہمیشہ کی طرح اپیل کروں گا کہ ادارے کو مضبوط کریں اور لنک کو دوسروں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور جڑ سکیں سیدھی بات سے، جو سچائی اور حق اور حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ سب سے پہلے چھتیس گڑھ سے آ رہی خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے ہندوتوا اور سنگھ پریوار کے گنڈے کہیں یا کارکنان یا جس طرح سے دہشت گردی پھیلائے جا رہے ہیں، اس میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، چھتیس گڑھ سے خبر آ رہی ہے کہ کرسچین کے پادریوں پر اس وقت سنگھ پریوار کے کارکنوں نے حملہ کر دیا ہے اور ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر قبائلی، دلت اور اس طرح لوگوں کو جو دوسرے دھرم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو زبردستی عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں رائے پور پولیس تھانے میں 2 پادریوں کے خلاف معاملہ بھی درج کر لیے جانے کی اور سنگھ پریوار کے کارکنان کی جانب سے پولیس تھانے میں ہی گھس کر کے پادریوں پر حملہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جب اس طرح کی خبریں پولیس کو ملی تھی تو پولیس تھانے میں پادریوں کو بلایا گیا تھا، لیکن سنگھ پریوار کے لوگوں نے پولیس تھانے میں گھر کر کے گنڈا گردی کرنے کی وجہ سے یہ ساری تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پولیس اور انتظامیہ اور عدلیہ اس کسی کا بھی کوئی اس وقت وقت نہیں رہی اور یہ سنگھ پریوار کے گنڈے لگاتار الگ الگ بہانے بنا کر کے اقلیتوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی خبر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا میں یہ الگ الگ طرح کی خبریں اور تبصرے اور تنقیدی تجزیے پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں اس واقعے کو یا اس ریپ والے قصے کو لے کر کے جس کو وشو ہندو پریشد نے ایک مبینہ گینگ ریپ کو اسلامک جرم بتا دیا تھا، جبکہ حقیقت یہ نکل کر کے سامنے آئی ہے کہ وہ دراصل زمین قبضہ کرنے کی ایک چال تھی جس کو یوپی پولیس نے سامنے لایا ہے۔ آپ کو وہ خبر یاد ہوگی کہ 19 اکتوبر 2022 کو اتر پردیش کے غازی آباد شہر میں دہلی کے ایک 37 سالہ خاتون کے ساتھ گینگ ریپ کی خبریں سرخیوں میں تھی۔ خاتون مبینہ طور پر 5 دنوں سے لاپتہ تھی۔ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ حملہ آوروں نے بار بار اس کے ساتھ ریپ کیا اور لوہے کی راڈ اس کی شرمگاہ میں ڈال دی تھی۔ بعد ازاں حملہ آور خاتون کو گلی میں پھینک گئے تھے۔ خاتون کو دہلی کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا اور پولیس نے مجرموں کو پکڑنے کے لیے مہم شروع کی۔ دہلی ویمن کمیشن کی چیئرپرسن سواتی مالیوال نے اس خبر کو ٹویٹ کیا تھا۔ اس کا موازنہ 2012 کے نربھیا کیس سے کیا تھا۔ پولیس نے بعد میں 5 افراد کو گرفتار کیا، تاہم ابتدائی طور پر ان کے ناموں کا میڈیا میں اعلان نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اس کے بعد کئی ٹویٹر ہینڈل نے 5 ملزمین کے نام سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیے اور فوراً ہی معاملے کو میڈیا کے گروپ اور ہندوتوا وادیوں نے فرقہ وارانہ رنگ دینا شروع کر دیا، کیونکہ اس جرم میں ملوث 5 ملزمین مسلمان تھے۔ RSS سے وابستہ وشو ہندو پریشد کے قومی ترجمان نے کہا کہ ملزم ایک اسلامی سیکس گینگ کا حصہ تھے۔ دائیں بازو کے کارکنوں نے اس واقعے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا اور اشتعال انگیز نعرے لگائے، اور جس طرح سے دشمنی نکال سکتے تھے سوشل میڈیا میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام سنگھ پریوار کی جتنی بھی ذیلی تنظیمیں ہیں انہوں نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی۔ لیکن جمعرات 20 اکتوبر کو غازی آباد پولیس نے اعلان کیا کہ اس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ خاتون نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر ملزمین میں سے ایک کے ساتھ جائیداد کا تنازع طے کرنے کے لیے جھوٹی کہانی تیار کی تھی۔ میڈیا کو دیے گئے ایک بیان میں سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس منی راج گوبو نے بتایا کہ خاتون کے بیانات تضادات سے پر تھے۔ جب ایک خاتون پولیس اہلکار کو غازی آباد کے اسپتال بھیجا گیا اور وہ خاتون ڈاکٹر کی موجودگی میں متاثرہ خاتون سے ملی تو مبینہ طور پر متاثرہ نے کافی سمجھانے کے باوجود طبی معائنہ کرانے سے انکار کر دیا۔ متاثرہ کو میرٹھ میڈیکل کالج ریفر کیا گیا تھا، لیکن اس نے دہلی کے GTB اسپتال میں داخل ہونے کا انتخاب کیا۔ غازی آباد کی پولیس سپرنٹینڈنٹ کرائم ڈاکٹر دیکشا شرما، جو خود میڈیکل سائنس کی طالبہ ہیں، انہوں نے دہلی کے GTB ہسپتال کے تمام متعلقہ حکام سے ملاقات کی اور معلومات اکٹھی کی۔ تحقیقات کی سربراہی 2nd اربن سرکل آفیسر آلوک دوبی کر رہی ہے اور اس کی نگرانی ڈاکٹر شرما کر رہی ہے۔
पुलिस ने यह भी कहा कि तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई कि खातून के दोस्त आज़ाद तहसीन, जिसका मुजरिमाना रिकॉर्ड है, उसने उसके लापता होने के बाद अपना मोबाइल बंद कर दिया। उसी दौरान आज़ाद के नेटवर्क की लोकेशन उस जगह के करीब मिली जहां से खातून मिली थी। आज़ाद के फ़ोन से इस बात की सबूत भी मिले कि इस रेप की खबर को बढ़ा चढ़ाकर फैलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने कहा कि पेटीएम के जरिए उसके फैलाव के लिए अदायगी की सबूत भी हैं। वहीं आज़ाद के खिलाफ आधार जालसाजी से मुतालिक एक अलग मामला भी दर्ज है। पुलिस के मुताबिक आज़ाद ने अपने दोस्त गौरव शरण और इकबाल अफजल के साथ मिलकर पांचों मुलजिमीन को गैंग रेप केस में फंसाकर ज़मीनी तनाज़े को सुलझाने की साजिश रची थी। इससे कबल भी तीनों ने एक फौजदारी मुकदमे में इसी तरह की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे। चुनांचे उन्होंने मुबैना तौर पर जायदाद पर कब्जा करने के लिए साजिश रची। तीनों मुलजिम अब हिरासत में हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मनीराज ने कहा कि उनका कबूलनामा साइंसी सबूत के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले को अदालती समाअत के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से एक झूठे मामले को जिन्होंने खुद पैसा वगैरह पे करके फैलाया था, उसको कुछ हिंदुत्ववादी ग्रुपों ने और ये गैर जिम्मेदार और नफरत फैलाने वाले मीडिया ने इसको कहां से कहां तक जोड़ दिया, यहां तक कि उसको इस्लामिक रेप और न जाने किस तरह की जराइम के नाम दिए। और जब ये बात सामने आई है तो अब ये लोगों के सामने रखने से कतरा रहे हैं। ये है मीडिया का वो चेहरा जो इस वक्त भारत में मुसलमानों के खिलाफ किसी भी मामले को लाकर के नफरत फैलाने की हद दर्जे कोशिश करता है और अपनी रजालत की इंतहा करता है। आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त बरतानिया के नए वज़ीर आज़म पर हिंदुस्तान में सियासत गर्म हो चुकी है और ट्विटर पर मुस्लिम पीएम के नाम पर भी ट्रेंड हो रहा है। असल में ऋषि सुनक बरतानिया के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और ऋषि बरतानवी हिंद नज़ाद वज़ीर आज़म हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म बनने के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रोड मैप 2030 के तहत बरतानिया के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। ऋषि के हिंदुस्तानी नज़ाद होने के नाते उन्हें मुल्क भर से मुबारकबादी दी जा रही है। वहीं उनके वज़ीर आज़म बनने के बाद हिंदुस्तान में सियासत भी गर्म हो चुकी है और ट्विटर पर मुस्लिम पीएम ट्रेंड हो रहा है। दरअसल ब्रिटिश म्यूज़ियम के सदर जॉर्ज ओसबोर्न ने ऋषि के वज़ीर आज़म बनने के बारे में एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, दिन के इख्तिताम तक ऋषि वज़ीर आज़म होंगे। मेरी तरह कई लोगों को महसूस होता होगा कि वह हमारे मसाइल का हल करेंगे। दूसरों को लगता है कि वो मसाइल का हिस्सा हैं, लेकिन आपकी सियासत कुछ भी हो, आइए हम सभी पहले बरतानवी एशियाई वज़ीर आज़म मुंतखब होने का जश्न मनाएं और अपने मुल्क पर फ़ख्र करें जहां ऐसा हो सकता है। इसके जवाब में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने लिखा है कि अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं कि हम सबको ये कबूल करना होगा कि बरतानवियों ने दुनिया में एक बहुत ही नायाब काम करते हुए अक़लियती बरादरी के एक रुकन को अपना सबसे ताकतवर ओहदा दे दिया। हम हिंदुस्तानी ऋषि के लिए जश्न मनाते हैं। आइए ईमानदारी से पूछें, क्या ऐसा यहाँ हिंदुस्तान में हो सकता है? मुल्क के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने भी ऋषि को लेकर के बयान दिया। चिदम्बरम ने अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस और अब ऋषि के बारे में ट्वीट करके हिंदुस्तान में अक़लियत और अक्सरियत पर बहस शुरू कर दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, पहले कमला हैरिस, अब ऋषि। अमेरिका और बरतानिया के अवाम ने अपने मुल्क के गैर अक्सरियती शहरियों को गले लगाया और उन्हें हुकूमत में आला ओहदों पर मुंतखब किया है। पी चिदम्बरम ने कहा, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान और अक्सरियती जमातों को इससे सबक सीखने की ज़रूरत है। दरअसल कमला हैरिस और ऋषि दोनों हिंदुस्तानी नज़ाद हैं और ईसाई अक्सरियती ममालिक में आला ओहदों पर फाइज हैं, यानी उन्हें बरतानिया और अमरीका के अवाम ने मुंतखब किया। इसके साथ हैरिस और ऋषि दोनों का ताल्लुक वहाँ के अक़लियती तबके से है। अगर देखा जाए तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि हिंदुस्तानी नज़ाद ऋषि बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बनकर एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। उनके वज़ीर आज़म बनने को लेकर हिंदुस्तान में जो बहस हो रही है, उसमें जहाँ एक तबका ये कह रहा है कि इसे हिंदुस्तान को सीख लेने की ज़रूरत है, तो वहीं दूसरा तबका जवाब में कह रहा है कि हिंदुस्तान में 3 सुदूर, एक वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस अक़लियती तबके से रहे हैं। दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये सवाल उस वक्त किया जा रहा है जब मरकज़ में ना तो कोई वज़ीर मुस्लिम अक़लियत से है और ना ही कोई रुकन पार्लियामेंट। तो जाहिर सी बात है कि अब पूरे भारत में जो इतना बड़ा देश है उसमें एक भी मुस्लिम अक़लियत से वज़ीर नहीं है और रुकन पार्लियामेंट नहीं है। तो ऐसे में जो लोग इस तरह के मामलात से और इस तरह के वज़ीर आज़म बनने को लेकर के यूरोपियन ममालिक में सबक सीख लेने की बात जो की जा रही है, वो दरअसल बीजेपी की तरफ इशारा किया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं त्यौहारों की। और त्यौहारों के सिलसिले में हुकूमतों की जानिब से
بہت سارے گائیڈ لائنز کیے جاتے ہیں، انسان کے لیے جو تکلیف دہ ہے، وہ چاہے سانس لینے کے ساتھ ہو یا پھر کسی بھی طرح کی مصیبت میں پھنسنے یا جسمانی طور پر جو نقصان پہنچانے کی چیز ہے، لیکن جب اس پر سنوائی نہیں ہوتی ہوئی، اس پر عمل نہیں ہوتا تو پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ روز ہندوؤں کا اہم تہوار دیوالی منایا گیا۔ اس دوران کئی شہروں میں پابندی کے باوجود آتش بازی کی گئی اور جم کر تیز آواز والے پٹاخے بھی پھوڑے گئے۔ کئی مقامات پر حادثے بھی پیش آئے جن میں لوگ متاثر ہوئے۔ UNI اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق شہر حیدرآباد میں دیوالی کے موقع پر پٹاخے جلانے کے دوران پیش آنے والے حادثات میں 40 سے زیادہ افراد جھلس گئے۔ وہیں انڈیا ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 24 لوگوں کی آنکھیں متاثر ہوئی۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تمام متاثرین کو علاج کے لیے لے جایا گیا، جن کی تعداد 41 بتائی گئی، جبکہ 19 مریضوں کو اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ زیادہ تر متاثرین بشمول بچوں کو حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے سروجنی دیوی اسپتال مہدی پٹنم میں لے جایا گیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جب آپ کسی چیز پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی دوران ناظرین گرامی، دہلی حکومت کی طرف سے تمام قسم کے پٹاخوں کو ذخیرہ کرنے، فروخت کرنے اور استعمال کرنے پر مکمل پابندی عائد کرنے کے باوجود فائر بریگیڈ کو دیوالی کے دن 200 سے زیادہ ہنگامے اور آگ سے متعلق کالز موصول ہوئی۔ حکام نے بتایا کہ پٹاخوں کی وجہ سے لگنے والے آگ سے متعلق صرف 9 کالیں موصول ہوئی۔ ناظرین گرامی، دیوالی کے موقع پر فائر بریگیڈ کو شہر بھر سے آتش کی واقعات سے متعلق کل 201 کالیں موصول ہوئی، یہ کہنا ہے DFES کے ڈائریکٹر اتل گرگ کا۔ ناظرین گرامی، اعداد و شمار کے مطابق سال 2021 میں محکمے کو آگ سے متعلق 152 کالیں موصول ہوئی تھی۔ 2020 میں کل 205 کالز موصول ہوئی، جبکہ 2019 میں محکمے کو آگ لگنے کے واقعات سے متعلق 245 کالیں موصول ہوئی تھی، جس کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تذکرے ہوئے۔ تو اس ناظرین گرامی، ایک اور واقعہ جو شمالی مغربی دہلی کے پرشانت وہار میں پیش آئے، وہاں پر ایک ریستوراں میں آگ لگ گئی اور فائر بریگیڈ کے اہلکار نے بتایا کہ 8:50 پر جو ہے یہ اطلاع ملی تھی۔ اور اس کے علاوہ 6:50 پر گاندھی نگر علاقے کے گلی نمبر 12 میں اور رگھوپور پورا میں واقع ایک فیکٹری میں بھی آگ لگی، اور سب کے سب جو ہے اسی طرح پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے یا پٹاخے ذخیرہ کر کے رکھنے کی وجہ سے یہ سب حادثات پیش آئے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے شمالی کشمیر کی ضلع بارہمولہ کے قصبے سوپور میں دوران شب آگ کی ایک واردات میں ایک مسجد اور ایک رہائشی مکان کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ آگ بجھانے کی کوشش کے دوران 2 فائر فائٹرز بھی زخمی ہو چکے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ سوپور کے تارزو علاقے کی عزت شاہ کالونی میں پیر اور منگل کی درمیانی رات ایک 2 منزلہ مکان اور مسجد مصطفیٰ نامی ایک مسجد میں آگ نمودار ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اطلاع موصول ہوتے محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی کا عملہ متعلقہ ساز و سامان سمیت جائے واردات پر پہنچا اور آگ بجھانے کی کوششوں میں جٹ گیا۔ ان کا ماننا تھا کہ آگ کی اس واردات میں مسجد اور رہائشی مکان کو نقصان پہنچا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس دوران ایک گیس سلنڈر کا بھی دھماکہ ہوا، جس سے آگ کی شدت تیز ہوئی اور اس کے نتیجے میں 2 فائر فائٹرز بھی زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کی شناخت ناظرین گرامی علی محمد ریشی اور واجد احمد ڈار کے طور پر بھی کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر بنگلہ دیش میں تباہی برپا کرنے کے بعد گردابی طوفان سترنگ نے مغربی بنگال ہوتے ہوئے آسام میں قدم رکھ دیا ہے۔ مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں میں بھی اس طوفان نے خوفناک نظارہ پیش کیا، لیکن پہلے سے اٹھائے گئے احتیاطی اقدامات کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس درمیان آسام سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس طوفان نے کافی نقصان پہنچایا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آسام میں اس وقت تیز ہوائیں چل رہی ہیں، زوردار بارش بھی شروع ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی بتایا کہ آئندہ 6 گھنٹے تشویشناک ہیں اور اس دوران آسام کے ساتھ ساتھ اس سے ملحق ریاستیں میگھالیہ، میزورم اور تریپورہ میں 25 سے 35 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ 6 گھنٹے بعد طوفانی ہواؤں اور تیز بارشوں میں کمی ہونے کی امید بھی کی جا رہی ہے۔ گویا کہ اگلے کچھ گھنٹے مشکل گزارنے والے ہیں، لہٰذا اروناچل پردیش، شمالی مشرقی آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ اور جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے جن علاقوں کے نام لیے وہاں کے لوگوں کے لیے الرٹ ہو جانا چاہیے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات
عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں